بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کا شہباز گل کے بارے میں جھوٹ جس طرح ایکسپوز ہوا ہے، ماضی میں اس کے جھوٹ اس طرح ایکسپوز جلدی نہیں ہوتے تھے، بہت دیر میں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ویسے تو یہ ایک ریکارڈ ہے کہ اس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے، اور شہباز گل کے مسئلے پر بھی اس نے سارا جھوٹ بولا، اور حکومت نے جس طرح شہباز گل کی ویڈیو چلا دی ہے، ہسپتال میں ڈاکٹروں سے بات چیت کر رہا ہے، چل رہا ہے، پلنگ پر بیٹھا ہے اور کاغذات دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد کیا کوئی شخص گمان کر سکتا ہے کہ جتنا تشدد کا ڈھنڈورا پی ٹی آئی والوں نے اور خود عمران خان نے پیٹا، اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی والوں نے کیا جھوٹ نہیں بولے اس دوران، اور یہ پارٹی اس کی بنیاد ہی جعل سازی پر ہے۔ کوئی بھی ایشو ہو، یہ جعلی فوٹو، جعلی ویڈیو، جعلی فلمیں، جعلی تصویریں، جعلی حوالے دے کر یہ عوام کو، لوگوں کو، نوجوانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شہباز گل کے مسئلے پر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسا جھوٹ پھیلایا۔ مثلا ایک فلم وہ چلائی ایک آدمی کی جو برہنہ حالت میں لیٹا ہوا ہے اوندے منہ، اور وہ انہوں نے پیش کیا کہ دیکھو انہوں نے شہباز گل کو ننگا کر کے کس طرح بری طرح مارا ہے، اس کے جسم پر نشانات ہیں۔ خیر وہ ویڈیو آپ سب نے دیکھ لی کہ اصل میں ویڈیو کی ایسے شخص کی تھی جس کو لوگوں نے کسی ایسے سنگین جرم پر، غیر اخلاقی جرم پر مارا پیٹا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جو پی ٹی آئی والوں کا خاصہ ہے۔ یہ آدمی پتہ نہیں کون تھا، لیکن کردار اور اخلاق کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہی کوئی کھڑپینچ ہوگا اپنے علاقے کا۔ تو وہ ویڈیو بھی پکڑی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری جعل سازی کی کہ ایک خاتون کو لے آیا، کوئی 70-75 سال کی خاتون تھی، اور اس کے ساتھ کچھ نوجوان لڑکیاں تھیں 2-3، کہ یہ دیکھیں یہ شہباز گل کی والدہ ہیں اور یہ ان کی بہنیں ہیں۔ حالانکہ شہباز گل کی والدہ مدت سے انتقال کر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو یہ جعل سازی بھی کی، اور جعل سازی پھر موقع پر ہی یہ کھل گئی، کیونکہ جب وہ واپس جا رہی تھی ویل چیئر پر خاتون، تو کسی صحافی نے اسے روک کر پوچھا کہ کیا آپ اس کی سگی والدہ ہے، کیا آپ ان کی سگی بہن ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ ان کی دور پار کی رشتہ دار بھی نہیں تھی، بلکہ بعد میں یہ کہانی کھلی کہ ان کو 2.5 لاکھ روپے کانٹریکٹ کر کے کا وعدہ کر کے لایا گیا تھا، لیکن جب واپس گئی تو ان کو ادائیگی صرف 70,000 روپے کی دی گئی، جس پر انہوں نے پھر شکوہ بھی کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو جب فلم دھوکے کی تھی تو دھوکہ تو ہونا ہی تھا، اور پی ٹی آئی ہو اور دھوکہ نہ کرے، پی ٹی آئی ہو اور جعل سازی نہ کرے۔ اچھا، اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیو جو ساری کے ساری جھوٹے، کچھ تو کرافٹ کی گئی تھی۔ کرافٹ اس طرح کہ مثلا کہ پولیس والے ڈنڈے سے کسی کو مار رہے ہیں تو قیدی کی جگہ وہ انہوں نے اس شہباز گل کو لگا دیا کہ اس کو مار پڑ رہی ہے۔ پھر ان کی ویڈیوز، مثلا پی ٹی آئی کا یہ جو سیل ہے فرہ گوگی کا، تو فرہ گوگی کا ایک ورکر جو تھا وہ اپنی ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈنڈا، مرچیں اور پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا، یعنی ایسی باتیں کہ جو بتائی نہیں جا سکتی، اور کہا کہ ایک غول بیابانی تھا جو ٹوٹ پڑا شہباز گل پر، اور اب تو وہ ہلنے کے قابل نہیں۔ ایک اور فرہ گوگی کا ایک اور کارکن، اس نے ایک میڈیکل رپورٹ دکھا دی، کہا کہ یہ واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ شہباز گل کے پیٹ کے اندر زخم ہے اور بعض دوسرے نازک مقامات پر زخم ہے، وہاں سے خون رس رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی رپورٹ اس نے دکھائی۔ وہ ڈاکٹر کی رپورٹ پتہ نہیں کس شخص کی ہوگی، اس میں جو زبان استعمال کی گئی تھی ڈاکٹر کی رپورٹ میں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی کی، یہ کسی ڈیڈ باڈی کی رپورٹ ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لی گئی ہے، کس کو اندر باہر کہاں زخم آئے ہیں۔ تو اس نے وہ رپورٹ ڈاکٹر کا نام دیے بغیر اس پر پورا ایک ویلاگ کر دیا۔ تو فرہ گوگی کے جو ورکر ہیں وہ، یہ تو صرف میں نے 2 کا حوالہ دیا، انہوں نے 20-25 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اسی موضوع پر کہ شہباز گل پر بھیانک تشدد کی فلمیں آ گئیں، اور بڑا خوفناک تشدد ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور جو پرسوں آپ نے ڈرامہ دیکھا کہ جج صاحب میرا ماسک اتار دیا، تو ہسپتال میں تو اس کا نہ ماسک ہے، نہ کوئی اور جو میڈیکل نالیاں لگی ہوتی ہیں گلوکوز کے لیے، یا ایسے کسی مریض کے لیے جس کی حالت بہت نازک ہو، نہ اس کا سانس پھول رہا ہے۔ وہ سارا ڈرامہ جو عدالت میں کیا گیا وہ جعلی تھا، اور وہ جعلی ڈرامہ پھر کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ جعلی ڈرامہ ہے، کیونکہ ایسی فلمیں بعد میں آ گئی جن میں دکھایا گیا تھا کہ شہباز گل چل کر واپس جا رہا ہے، اور وہ عدالت بھی چل کر آیا، یعنی جب ہسپتال سے نکلا تو چل کر نکلا، اور پھر اس کو اسٹریچر پر ایمبولینس میں رکھا گیا، پھر وہاں سے جب نکلا تو چیئر پر تھا۔ یعنی یہ ایک ڈرامہ
جس کی اسے اوپر سے ہدایت تھی کہ تم نے اس طرح کرنا اور اس طرح رونا ہے۔ اور جب یہ کل آپ نے جو ویڈیو دیکھی جو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے جاری کی اپنی پریس کانفرنس میں، اور عمران خان کو جھوٹوں کا شہنشاہ بھی قرار دیا، تو اس کے بعد عمران خان کے پلے کیا رہا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس ویڈیو کے آنے کے بعد تقریر کی اسلام آباد میں ریلی میں، اور اس میں اس کے لہجے میں کوئی ندامت نہیں تھی، اور وہ پھر کہے جا رہا تھا کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے۔ ناظرین، میں نے اپنی 3-4 ویڈیوز میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے، اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں، لیکن ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے معمولی درجے کا، اور وہ بھی پہلے دن چپیڑے میں پٹے اس کو خوب ماری گئی ہیں۔ تو لیکن یہ ڈنڈوں والا اور یہ مرچوں والا اور یہ فلانا اور ننگا اور الٹا لٹکا کر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسے ڈرایا گیا، اور ڈرا کر جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے تفتیش کار، وہ مقصد بڑی حد تک حاصل ہو چکا ہے۔ اور عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ میرا نام اب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ یہ ظاہر حکومت کی مرضی نہیں ہے، یہ اداروں کی مرضی ہے کہ وہ اس معاملے کو آخری موڑ تک لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں لے جانا چاہتے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ اب کسی رعایت کی موڈ میں نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان اس سے بچنے کے لیے اس نے یہ ایک جہاد شروع کر دیا ہے کہ دیکھو ننگا کر کے مارا، دیکھو ظلم کیا، اور دیکھو اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس نے تو شہباز گل کو ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ایک جھوٹا الزام لگا کر۔ لیکن یہ سارا قصدن کیا گیا تاکہ ایک ایسی فضا بن جائے جس میں اگر کل کو عمران خان پکڑا جاتا ہے کہ اس نے یہ اکسایا تھا، اس نے یہ تحریر لکھ کر دی تھی شہباز گل کو، جس طرح کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ اسکرپٹ جو تھا یہ عمران خان کا لکھا ہوا تھا، پتہ چل چکا ہے حکومت کو بھی، اداروں کو بھی۔ تو عمران خان اس کو ٹویسٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، دراصل یہ تو سب ہمیں ڈرانے کے لیے، کیونکہ قوم جاگ چکی ہے انقلاب لانے کے لیے، اور اس لیے یہ ہمیں ڈرا کر چنگیز خان کی طرح خوف زدہ کر کے، خوف کی فضا طاری کر کے قوم کو ناکارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اپنی مایوسی کی حالت یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے شیخ رشید نے کہا کہ اس قوم کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، یعنی اب یہ قوم سے بھی اپیلیں کر رہے ہیں، منت ترلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ دو، یہ قوم عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو جلسے ہیں، میں نے اس کی فلسفی آپ سے بیان کر دی تھی کہ جلسے جتنے چاہیں کر لیں، دن میں 2 کر لیں، دن میں 3 کر لیں، یہ کہتا ہے کہ میں پورے ملک میں جاؤں گا، جلسے جتنے مرضی کر لیں، یہ امپیکٹ لیس ہوتے ہیں، اس معنوں میں کہ اس سے حکومتوں کو تختہ نہیں الٹتا اور فوج کو اس سے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ دباؤ جو پڑتا ہے وہ جلسوں سے اس طرح کا نہیں پڑتا جس طرح کا جلوسوں سے پڑتا ہے، اور جلوس یہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان سب کی بہادری کا جو میٹر ہے وہ وہی ہے جو شہباز گل نے دکھا دیا کہ پہلے ہی دن وہ رو پڑا، اور پہلے دن اس نے سب کچھ بک دیا۔ تفتیش کاروں کا خیال تھا کہ 6-7 دن لگیں گے ہمیں اسے منوانے میں، یہ پہلے ہی گھنٹے میں سب کچھ مان گیا، سب کچھ بتا دیا۔ اب تو مور اوور کے طور پر جو ہو رہا ہے کہ کچھ اور برآمد کر لیا جائے، کچھ اور معلومات لے دی جائیں، یا شاید سزا کا دورانیہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ جلسوں کے، اس کے عمران خان کے کسی کام کے نہیں ہے۔ جلسے اس نے جب سے یہ حکومت سے نکلا ہے، بلکہ حکومت میں تھا اسی وقت سے اس نے جلسے شروع کر دیے تھے، اب تک یہ 50 سے زیادہ جلسے کر چکا ہے۔ تو ان جلسوں کے نتیجے میں کیا ادارے بلیک میل ہوئے، کیا حکومت بلیک میل ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جلوسوں کی طرف آ گیا، مظاہروں کی طرف آ گیا، تو پھر حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ مظاہروں کی طرف اس لیے نہیں آئے گا کہ مظاہروں میں وہی لوگ شرکت کرتے ہیں جو گھر سے یہ ذہن بنا کر نکلتے ہیں کہ ہمیں لاٹھی بھی پڑ سکتی ہے، ہمیں پکڑ کے پولیس کی وینوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، ہماری پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ یہ لاہور میں بھی نکلے، پنڈی میں بھی نکلے، چند 100 کی تعداد میں۔ جب پولیس نے ان کو روکا اور لاٹھی چارج کیا تو پھر وہ جو ہجوم تھا جو 500-600 کا تھا لاہور میں، وہ چھٹ گیا۔ 25-30 آدمی گرفتار ہوئے، یا 70-80 آدمی گرفتار ہوئے ہوں گے، باقی کہاں گئے؟ باقی 500-700-800، چلیے مان لیے کہ 1000 آدمی نکلا تھا، تو باقی 1000 آدمی کدھر گیا؟ پھر وہ شام کے وقت لاہور کی سڑکوں پر کوئی آدمی نہیں تھا جب یہ گرفتاریاں ہوئیں اور لاٹھی چارج ہوا، جو حالانکہ شدید لاٹھی چارج نہیں تھا۔ جن لوگوں نے تحریکیں دیکھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ شدید لاٹھی چارج ہوتا کیا ہے۔
उस तरह का लाठी चार्ज नहीं था। ज़ाहिर है थोड़े लोग थे, थोड़ा सा लाठी मार कर भगा दिया, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई पकड़ा गया, किस्सा ख़त्म हो गया। तो ये मैं फिर ये अर्ज़ करता हूँ कि ये इसकी जलसों की सियासत जो है, जो ये टारगेट हासिल करना चाहता है वो नहीं है। अब ये ना गंद मचाना चाहता है। गंद से मुराद ये है कि इंतशार, एक मुल्क में खौफ, पता नहीं क्या होने वाला है, कारोबार बर्बाद हो जाए, फ़ौज टारगेट हो, फ़ौज को गालियाँ पड़ें, यानी इस तरह के एक ये है कि यानी माशरे में एक बेसकूनी और बेयकीनी की फ़ज़ा बनी रहे, इसका ये हदफ है। इसके अलावा अब इससे भी पता है कि ज़ाहिर ये जिस तरह अपीलें कर रहा है कि फ़ौज से कि नज़र षानी करो, मैं अपील करता हूँ कि नज़र षानी करो, तो इस तरह नज़र षानी नहीं होती। इसे भी पता है कि इस तरह की नज़र षानी नहीं हुआ करती, किसी भी जगह नहीं हुआ करती, और इसके जलसों से तो कतई नहीं हुआ करती। ये इसका जो टारगेट है वो ये एक फ़ौज को बदनाम करना, और वैसे एक वसीता टारगेट, इसके बारे में मैं अलग प्रोग्राम फिर करना चाहता हूँ कि अलग टारगेट इसका ये है कि फ़ौज को अंदर से बर्बाद करके ये इस मुल्क का ही सफाया कर दिया जाए। लेकिन फिर वक्त जो इसका टारगेट है वो एक मुसलसल बेयकीनी, और दूसरी ये है कि उसके वर्कर्स को चार्ज करके रखना चाहता है, और फिर ये कहता है कि इलेक्शन जितनी देर से हों हमारे फ़ायदे में होंगे। नाज़रीन, ये तो फ़िक्रा ऐसा है कि जिसके बारे में अंगूर खट्टे हैं की मिसाल सादिक आती है। 2 महीने पहले तक ये मरा जा रहा था कि आज ही इलेक्शन की डेट दो, आज ही इलेक्शन की डेट दो, और अब ये कह रहा है कि नहीं, जब चाहो करा लो, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो नाज़रीन, इंतज़ार कीजिए, अब शहबाज गिल के ड्रामे से कुछ मज़ीद चीज़ें भी बरामद होना है। अभी ये तो शुरुआत है, ये ऐसा नहीं है कि ये शहबाज गिल का मसला कल या परसों ड्राप हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। चाहे शहबाज गिल की इस दौरान कोई अदालत ज़मानत भी ले ले, रिहाई भी दे दे, लेकिन ये मसला रुकेगा नहीं, और ये जो जहाँ इसने पहुँचना है वहीं पहुँचेगा। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।